السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور سامعین حضرات، ایک سوال اور اس کا مختصر جواب حاضر خدمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ مردوں یا عورتوں کا کسی انسان وغیرہ کے مصنوعی بال، بناوٹی بال جوڑنا، وگ لگانا حلال ہے؟ اس کا اور اس طرح کے سوالات اکثر دین پسند ماؤں اور بہنوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بہت سارے مرد حضرات ایسے سوالات کرتے ہیں جو اکثر سماج کے اندر، سماج کی مسلمان عورتوں اور مردوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کے سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے خود اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا اور لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کرنا۔ وگ لگانا آج عام ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کے سر میں تھوڑے سے بال کم ہونے لگے، جھڑنے لگے، یا عورتوں کے بال چھوٹے ہونے لگے تو بہت ساری عورتیں بھی وگ لگاتی ہیں، مصنوعی بالوں کو اپنی چوٹیوں میں جوڑتی ہیں، اور بہت سارے مرد حضرات بھی لگاتے ہیں۔ اور حکم بیان کرنے پر کچھ لوگ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب خوبصورت ہے، اور ہمارا رب اپنے بندوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بناؤ سنگار، ٹیپ ٹاپ اور خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اجازت بھی دیا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مرد کس طرح کی خوبصورتی اختیار کرے، کن چیزوں سے خوبصورتی اختیار کرے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ مردوں یا عورتوں کا کسی انسان وغیرہ کے مصنوعی بال جوڑنا، لگانا، جسے وگ کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چاہے سر کے بال چھوٹے ہوں اور چاہے سر بالکل ٹکلا ہو جائے، گنجا ہو جائے، جیسے کہ میرا سر دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک دم بال جھڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، آدمی بالوں کو بڑا کرنے کے لیے، بالوں کو اگانے کے لیے جائز چیزوں سے علاج اور معالجہ کر سکتا ہے، دوائیں کر سکتا ہے،
مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے جماعت کے کچھ علماء پائے جاتے ہیں جن کے بیچارے داڑھیوں کے بال رکتے ہی نہیں ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کے سر گنجا ہو جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو بالوں کو اگانے کے لیے اور بالوں کو جھڑنے سے ٹوٹنے سے روکنے کے لیے جائز قسم کی دوائیں استعمال کرنا جائز ہے، علاج و معالجہ کرنا جائز ہے، لیکن بالوں کا وگ لگانا، بناوٹی بالوں کو کیا کہتے ہیں جوڑنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حرام اور ناجائز ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اپنے سر کے اندر وگ لگا لیا، یا کسی عورت کے بال چھوٹے ہیں اور وہ عورت کسی ایسے سماج کی ہے جس سماج کے اندر لمبے بالوں کا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، وہ ایسے بناوٹی اور مصنوعی بال لگا لیتی ہے جو اس کے سر کے بال نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے سر کے بال ہیں، اور وگ اسی کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث شریف ہم قاعدے سے سنیں، جب سوال ہے تو ہم لوگ قاعدے سے سنیں، اور اس حدیث کے اندر دو ٹوک فیصلہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کو سامنے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ اس میں وہ آنا کانی کرے، بہانہ کرے، یا مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کی باتوں کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر کے وہ چیز اختیار کرے۔ ہمارا اسلام یہ ہمارے لیے کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر طرح کی نجات اور ترقی اور خوبصورتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت بہت غور سے ہم اور آپ سنیں۔ اس روایت بیان کرنے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور رشتے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک دختر نیک اختر ہے، میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ ذرا سنیے گا، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، ایک بیماری جس کو خسرہ کہا جاتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر گئے ہیں، بیٹی ہے، شادی ہونے والی ہے، اور بیماری کی وجہ سے، چاہے وہ خسرہ ہو یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے ہیں، تو کیا میں اسے بناوٹی مصنوعی بال جوڑ دوں؟ کیا میں اسے مصنوعی بناوٹی بال جوڑ دوں؟ کیا میں اسے وگ لگا دوں؟ شادی ہونے والی ہے، سر کے بال گر چکے ہیں، تو اللہ کے کتنی مجبوری ہے ذرا دیکھیے گا، شادی ہونے والی ہے لڑکی کی اور بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اجازت فرماتے ہیں، کیا آپ انومتی دیتے ہیں کہ میں اس کے سر پر بناوٹی بال، مصنوعی بال جوڑ دوں، وگ لگا دوں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے گا، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ تعالی نے
مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ چاہے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں یا چھوٹے ہو گئے ہوں یا کم ہو گئے ہوں، کوئی مصنوعی بال، بناوٹی بال جس کو وگ کہا جاتا ہے، نہ خود لگا سکتے ہیں نہ کسی سے لگوا سکتے ہیں۔ لگانے والے عورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ ایک حرام کام کے کرنے میں مدد کرتی ہے، اور جو لگواتی ہے اس کے اوپر بھی یہ بات ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بناوٹی بالوں کو جوڑنا، وگ لگانا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث شریف کے اندر بالکل وضاحت ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، سر کے بال گر چکے ہیں بیماری کی وجہ سے، اور عورتوں کے سروں پہ بال ہونا اور بالوں کا لمبا ہونا یہ خوبصورتی کے علاوہ دلہن بن کر کے جانے والی ہے، دلہن بن کر کے جانے والی ہے۔ اور دلہن کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کو کتنے بناؤ سنگار اور ٹیپ ٹاپ اور زیب و زینت کی ضرورت ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے روک دیا، اور یہ نہیں کہا نہیں، بلکہ کہا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، دھتکار ہو۔ تو اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ آج ہم انگریزوں کی تقلید کر کے یا غیر مسلموں کی تقلید کر کے جو اپنے بالوں میں وگ لگاتے ہیں، بناوٹی بال لگاتے ہیں، یا ہماری مائیں اور بہنیں جو لگاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت سن لیجئے، بہت سارے لوگ مجبوری بیان کرتے کیا کروں سر کے بال نہیں، حالانکہ دیکھیے بہت سارے ایسے مرد آپ کو ملیں گے، بہت ساری ایسی عورتیں بھی ملیں گی کہ سر کے بال ختم ہیں، ٹکلا بالکل لکھنؤ کا ایئرپورٹ لگتا ہے، لیکن وہ نہیں لگاتے بناوٹی بال، مصنوعی بال، جانوروں کا یا انسانوں کا یا کسی دوسرے کے سر کا۔ یہ آنا بہانا، آنا کانی کہ شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ حرام اور ناجائز کام ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصل المرأة برأسها شیئا۔ یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر پر کچھ بھی مصنوعی بناوٹی بال جوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اس روایت کے اندر عورت کے لیے ہے، حالانکہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جوڑنے سے، مصنوعی بال لگانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہذا بناوٹی بال سروں کے اندر جوڑنا یا وگ لگانا یہ حرام اور ناجائز، اور ایسی حرام چیز ہے جو آج لوگ اس کا احساس بھی نہیں کرتے، اور سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے آج کے اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں اس کی مثال وگ ہے، اور اس وقت بال جوڑنے والے بیوٹی پارلر والے ہیں، یہ بال جوڑتے ہیں کہ ان کی دکانیں طرح طرح کے فواحش، منکرات اور حرام کاموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتلایا کہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں بیوٹی پارلر میں، اپنے بھاؤں کو باریک کراتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بہت ساری عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں اور اپنے نیچے کا بال عورتوں ہی سے کھلواتی، یہ کام بھی، اس طرح کا طریقہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ بہت سارے مرد لوگ
بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں یا نائی کی دکانوں میں جاتے ہیں، داڑھیوں کو چھلاتے ہیں، بلکہ دھاگے سے باقاعدہ داڑھیوں کو نچواتے ہیں، مونچھ کو بھی اور داڑھیوں کو بھی، اور یہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ آج یہ بیوٹی پارلر وغیرہ کے ذریعہ یا نائی کی دکان وغیرہ کے ذریعہ، چاہے وہ لیڈیز بیوٹی پارلر ہو یا جینٹس بیوٹی پارلر، بہت سارے حرام کام، منکرات کام، فواحش کے کام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس حرام کام کی مثال یہ وگیں ہیں، جو کہ یہ وگ کہاں سے آئی، یہ وگیں کہاں سے آئی؟ یہ بدکردار عورتوں سے آئی ہیں، اداکاراؤں سے آئی ہیں۔ ڈرامے وغیرہ میں ناچنے اور گانے والی عورتیں اس کو لگاتی ہیں، اور جو مصنوعی بال جوڑتے اور طرح طرح کے وگیں لگاتے ہیں، یہ بھی بالوں میں بڑھوتری کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے، پیوند کاری ہے، جو کہ حرام اور ناجائز ہے، جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ چنانچہ آپ کے سوال کہ کیا وگ لگانا یا سروں کے بالوں میں مردوں کا یا عورتوں کا بناوٹی مصنوعی بال لگانا جائز ہے کسی بھی مجبوری میں؟ حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور وہ اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ لہذا میری مسلمان ماں اور بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم خوبصورتی کو اختیار کریں، ہم خوبصورت زیب و زینت اپنائیں، ہم بھی اپنائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی اپنائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، فحشکار، بدکار عورتوں کے طرز پر چل کر نہیں، یا بے دین لوگوں کے طریقوں کو اپنا کر کے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ساری حرام چیزوں سے، ساری حرام زیب و زینت سے، سارے حرام اور ناجائز کاموں سے مامون اور محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔